کہتے میں میزبان ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ پنجابی میں کچھ اشعار ادھر ویخ پرائی اگ، ادھر ویخ پرائی اگ، پامبڑ بن بن آئی اگ، ادھر ویخ پرائی اگ، پامبڑ بن بن آئی اگ، پگ دے نال وٹائی پگ، پامبڑ بن بن آئی اگ، ادھر ویخ پرائی اگ، پگ نال پگ وٹائی نہیں، اگ دے نال وٹائی اگ، پگ نال پگ وٹائی نہیں، اگ دے نال وٹائی اگ۔ گنجل تیز ہواواں دی دھوپ نہ مکی چھاں، گنجل تیز ہواواں دی دھوپ نہ مکی چھاواں دی، چک ہتھاں نو میرے لئی مینوں لوڑ دعاواں دی، چک ہتھاں نو میرے لئی مینوں لوڑ دعاواں دی۔ جوبن ویکھ کے جٹی دا، جٹی دا آپ ادھر دیکھیں، جوبن ویکھ کے جٹی دا ود گئی شان کپاواں دی، جوبن ویکھ کے جٹی دا ود گئی شان کپاواں دی، آ کے ویکھ زین کدے تمہیں ساڈیاں ناماں دی۔ ایک نظم آپ کی نام کرنا چاہتا ہوں۔ تیز ہوا کچھ کہہ جاندی ہے، تیز ہوا کچھ کہہ جاندی ہے، میرے اندر لہ جاندی ہے، تیز ہوا کچھ کہہ جاندی ہے، میرے اندر لہ جاندی ہے، جندڑی سب کچھ سہ جاندی ہے، پارے دکھ نہ جریا جاوے، دل لگے نہ ہریا جاوے، دل لگے نہ ہریا جاوے۔ مدین صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، ایک نظم میں چاروں مختلف ذائقے آپ سے، نظم کا عنوان ہے کلاپا، جو ہم اپنی نانیوں دادیوں سے جو پنجابی سنتے تھے۔ بے صورتی وچ ویکھ لیا سی ایک کلموہا سفنا، بے صورتی وچ ویکھ لیا سی ایک کلموہا سفنا، خسماں کھانیاں اکھاں نے بھی رج شریکا پٹیا، خسماں کھانیاں اکھاں نے بھی رج شریکا پٹیا، راہ وچ رت جگر دی روڑی پیری چانن مدیا، راہ وچ رت جگر دی روڑی پیری چانن مدیا، دکھ کلینے ویری ہو گئے اے کھیکھن نہ مکیا، دکھ کلینے ویری ہو گئے کھیکھن نہ مکیا، لکھ چلتر ٹونے کیتے عشق دا ہڑ نہ رکیا، لکھ چلتر ٹونے کیتے عشق دا ہڑ نہ رکیا، چنگری رات بھی اوکھی کٹی شودا دن بھی سینٹا مارے، کیدی مانو ماسی آکھاں کیدا کراں سیاپا، اونتر جانیاں یاداں تیریاں ٹوٹ پینا کلاپا۔ جی میں یہاں ایک نظم سر، نظم کا عنوان ہے ترفیم۔ نگہ پرکار کی صورت کسی مرکز پہ رہتی ہے، کبھی ہم اجنبیت کھینچنے والی لکیروں کی مثلث ہیں، کبھی نکتے کے الجھاؤ میں جیون بیت جاتا ہے۔ نگہ پرکار کی صورت کسی مرکز پہ رہتی ہے، کبھی ہم اجنبیت کھینچنے والی لکیروں کی مثلث ہیں، کبھی نکتے کے الجھاؤ میں جیون بیت جاتا ہے، محبت کا مربع ایک بستر سے نہیں لگتا، تکونے خواب کو بھی دائرے میں لانا پڑتا ہے، تکونے خواب کو بھی دائرے میں لانا پڑتا ہے، کبھی ٹوٹے ستارے قوس کو چھو کر زمین پر آن گرتے ہیں، کبھی ٹوٹے ستارے قوس کو چھو کر زمین پر آن گرتے ہیں، اندھیری رات کا جدول جوانی کے اجالوں سے الجھتا ہے، اندھیری رات کا جدول جوانی کے اجالوں سے الجھتا ہے،
کبھی مخروطی خواہش جسم کے ہر زاویے پر رقص کرتی ہے، کبھی مخروطی خواہش جسم کے ہر زاویے پر رقص کرتی ہے، کبھی دکھ کا گراف اپنی حدوں سے پار ہوتا ہے، کبھی دکھ کا گراف اپنی حدوں سے پار ہوتا ہے، کبھی ہم پاک راتوں میں دعائیں مانگتے ہیں جفت ہونے کی، کبھی ہم پاک راتوں میں دعائیں مانگتے ہیں جفت ہونے کی۔ ریاضی دان کو جیومیٹری کے طے شدہ کلیوں سے رخصت لینا پڑتی ہے، عدد گنتی اکائی کے اعادے وقت کی جھولی سے گرتے ہیں، عدد گنتی اکائی کے اعادے وقت کی جھولی سے گرتے ہیں، محبت کا مربع ایک مستر سے نہیں لگتا۔ نظم جو میں اپنی ترتیب میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا تھا، نرنگی جہاں ایک نظم ہے، کچھ دیر ہم نے پردیس میں گزاری تو وہ تاثر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دور کے دیس کو جانے والا کوہلو کا ایک بیل بنا ہے، دور کے دیس کو جانے والا کوہلو کا ایک بیل بنا ہے، ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ تکتی، باپ کی آنکھیں خوشی خوشی تسبیح کے دانے جلدی جلدی پھیر رہی ہیں، ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ تکتی، باپ کی آنکھیں خوشی خوشی تسبیح کے دانے جلدی جلدی پھیر رہی ہیں، بہنیں ڈالر کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے گھوم رہی ہیں، بہنیں ڈالر کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے گھوم رہی ہیں، بھائی اپنے یاروں میں پردیس کے قصے رنگ برنگی آوازوں میں ہانک رہے ہیں، بھائی اپنے یاروں میں پردیس کے قصے رنگ برنگی آوازوں میں ہانک رہے ہیں، ماں دیوار پہ بیٹھے کوے کی آواز کو سن کر خوش ہوتی ہے، خوش فہمی کی ماری بیوی اپنی جوانی عمر کے کیلنڈر میں رکھ کر کاموں میں لگ جاتی ہے، خوش فہمی کی ماری بیوی اپنی جوانی عمر کے کیلنڈر میں رکھ کر کاموں میں لگ جاتی ہے، دور کے دیس میں کوہلو کا وہ بیل بیچارہ رات کو تھک کر سو جاتا ہے، بے آباد گھروں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ غزل کے ایک دو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، متین صاحب آپ کی نظر ایک شعر ہے، جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اور میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، آپ کی نظر یہ شعر ہے، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں، میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں، اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں، میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں، اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں، عشق خود آپ خرافات تمنا ہے زعیم، اس لیے عشق خود آپ خرافات تمنا ہے زعیم، اس لیے دشت خرافات میں آئے ہوئے ہیں۔ جی میں نظم سناتا ہوں، یہ
میڈم صفیہ یہ نظم میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا جی، اگر آپ 1 منٹ دیں تو۔ جی شکریہ۔ نظم کا عنوان ہے یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی، نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوں تھا حکمرانی کا۔ یا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے اندر سگنل ہی نہ آنے کا، اس میں مزہ آ جائے۔ احمدین صاحب کے اسٹیج پہ بہنے نہیں ہونے سے کیسی منتا کرنی ہے۔ ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں اس لیے شکریہ سر۔ نظم یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی، نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا، نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا۔ میرے گھر کے سبھی کردار کہتے تھے انہی کی حکمرانی ہے، انہی کی راجدھانی ہے، انہی کا یہ وتیرہ ہے، انہی پہ خبرداری ہے۔ حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بندھی رہتی تھیں، اور کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا ہو۔ یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی، یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی کہ وہ صندوق جب کھولے تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھی، تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ، کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ۔ یہ سچ ہی تھا کہ ابا جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے، یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے، جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے۔ تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی، ارے جانے دے بچہ ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی۔ کہ جب بھی پیسے گرنے ہوں تو میں چپکے سے کچھ پیسے اڑا لیتا، میں جب بھی پکڑا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو کر مجھ کو چادر سے چھپا لیتی، میں جب بھی توبہ کرتا تو میرا منہ چوم لیتی تھی، مگر اب کہ تو کوئی بھی خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی، پھر بھی وہ کیوں ناراض ہیں مجھ سے، انہوں نے کیوں چھپایا ہے یہ منہ مٹی کی چادر سے، کہ کتنی توبہ کی میں نے یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی، یہ مٹی کیوں نہیں چڑھتی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ۔